اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25واں پارہ سورہ الشورى مکی صورت ہے۔ اس میں 53 آیات ہیں اور 5 رکوعات ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ اس میں دعوت توحید و دین کو دعوت انبیاء کی تاریخ سے اجتہاد کر کے سمجھایا، یعنی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے وحی کے ذریعے دعوت توحید دی، اسی طرح اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کو پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے دین کے معاملے میں جو اختلاف کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ کے رسولوں نے الگ الگ دینوں کی تعلیم دی، بلکہ اس کی وجہ لوگوں کی باہمی عداوت اور رقابت ہے۔ انبیاء نے شروع دن سے اسی بات کی تبلیغ کی کہ اس کائنات اور اس میں موجود تمام چیزوں کا خالق، مالک اور پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ صرف وہی اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کا حکم تمام کائنات میں چلے۔ بس اس کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے انسان کا فرض ہے کہ اس کے احکامات سے تجاوز نہ کرے۔ اس نے انسان کو اس دنیا میں اختیار دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی آزمائش کرے۔ اس آزمائش میں کامیابی اس صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان اللہ کے احکامات کو بجا لائے۔ جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں وہ سخت گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہے، جس میں اس دنیا کی آزمائش کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ جو لوگ اس میں کامیاب ہوں گے انہیں انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو ناکام ہوں گے انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ انبیاء نے ہمیشہ یہی تعلیم دی، لیکن اللہ کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے باوجود بہت سے گروہوں نے اپنی ضد اور اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے حق سے اختلاف کیا، اور اس طرح لوگ مختلف گروہوں میں بٹتے چلے گئے۔ اب یہ قرآن اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے ایک میزان حق بن کر نازل ہوا ہے۔ اگر لوگ اس میزان کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے میزان عدل لوگوں کا فیصلہ کرے گا۔ نبی کا کام لوگوں تک حق کی دعوت صاف صاف پہنچا دینا ہے، آگے لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ وہ برتر اور عظیم ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں۔ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہی ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ یہ باپ دادا اور سارے عرب کے خلاف دین پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے پاس سے بات بنا لی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ ان چہمگوئیوں کا بظاہر حضور کو خطاب کرتے ہوئے مگر دراصل کفار کو سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، غالب اور حکیم یہ مضامین اور دین کی تعلیم وہی فرما رہا ہے جس طرح پہلے انبیاء پر وحی نازل ہوتی رہی۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی ایک اللہ کا ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو۔ کفار قرآن کی دعوت توحید کی مخالفت کرتے تھے، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں شرک کرتے تھے۔ انسانوں کی اس جسارت پر فرشتے ڈر کے مارے لرز اٹھتے ہیں کہ کہیں آسمان نہ پھٹ پڑے۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی زبردستی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ کا کام صرف پیغام حق پہنچانا ہے، ہم خود ہی ان سے نمٹ لیں گے۔
ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اللہم اجرنا من النار رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا لیے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 10 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ کائنات کا حاکم اللہ ہے، حقیقی ولی بھی وہی ہے، وہی کارساز ہے، وہی راستہ بتانے والا ہے۔ انسانوں کے درمیان باہمی اختلافات کا فیصلہ کرنا اسی کا کام ہے۔ انسان کے لیے پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، جائز اور حلال کیا ہے، حرام اور مکروہ کیا ہے، اخلاقیات میں نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، معاملات میں کسی کا کیا حق ہے اور کیا نہیں، معاشرت اور تمدن میں، معیشت اور سیاست میں کون سے طریقے درست ہیں اور کون سے غلط، یہ سب فیصلے کرنا اللہ کا کام ہے۔ اگلی آیات میں توحید پر دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا، وہی حاکم ہے، وہی مالک ہے، ولی بھی وہی ہے، اور اس کا حقدار ہے کہ صرف اس کو پکارا جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے، کیونکہ وہ ساری مخلوق کی دعا بیک وقت سنتا ہے اور ساری کائنات کو بیک وقت دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آیت نمبر 13 کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے دین بنا لیا ہے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا یہ وہی دین ہے جو تمام انبیاء اللہ کے حکم سے پیش کرتے آ رہے ہیں۔ اسی دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ آپ کسی نئے مذہب کے بانی نہیں ہیں، نہ اور کوئی نبی کسی مذہب کا بانی تھا۔ ایک ہی دین ہے جو اللہ نے تمام انبیاء کو دیا۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، لہٰذا انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین قائم کرنے کا حکم دیا۔ دین تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ دین قائم کرنے سے مراد دین کی تبلیغ کرنا، اس کو رواج دینا ہے۔ ہر مسلمان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ دین کو قائم کرنے کی بہم کوشش کرتا رہے۔ آیت نمبر 14 میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے مابین مذہب کی بنیاد پر جو اختلاف ہوا اور وہ لوگ الگ الگ جماعتیں بن گئے، اس کا سبب یہ نہ تھا کہ ان کے پاس انبیاء علیہ السلام نہیں آئے تھے یا انہوں نے الگ الگ دینوں کی تعلیم دی اس لیے انہوں نے فرقہ بندی کی، بلکہ یہ تفرقہ ان میں اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد ان کی آپس کی ضد سے رونما ہوا۔ اس لیے اس کی ذمہ داری اللہ پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے دین کے صاف صاف اصول اور شریعت کے واضح احکام چھوڑ کر نئے نئے مذاہب اور مسالک بنا لیے۔ اس گروہ بندی کا محرک کوئی نیک جذبہ نہ تھا، بلکہ یہ آپس کی ضد، ایک دوسرے کو ذکر دینے کی کوشش، مال کی طلب اور اپنی بڑائی کا قائم کرنے کا نتیجہ تھا۔ ہوشیار اور چالاک لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے بندے اگر سیدھے سیدھے دین پر چلتے رہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب اور درست عقیدے کی پیروی کرتے رہے تو یہ ہمارے مقاصد پورے نہیں ہو سکیں گے۔ انہوں نے اپنی مشیت قائم کرنے کے لیے نئے نئے مذاہب، فلسفے اور نئے نئے طرز عبادت ایجاد کر کے عوام کی اکثریت کو صاف ستھرے دین سے ہٹا کر گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں
ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کیا، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ میزان سے مراد یہاں شریعت ہے جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط، حق اور باطل، ظلم اور عدل، راستی اور ناراستی کا فرق واضح کرتی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، قیامت کا مطالبہ کرنے کی بجائے اس پر ایمان لے آؤ، ضد اور گروہ بندی چھوڑ کر میری کتاب کو قبول کرو، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو، یعنی تمہاری اپنی موت قریب ہو۔ آپ نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کو کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ آیت نمبر 21 میں شریکوں سے مراد وہ شریک نہیں جن سے مشرک لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا جن کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں یا جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ انسان ہیں جو قوانین بناتے ہیں، جن کے سکھائے ہوئے عقائد اور نظریات اور فلسفوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں، جن کے پیش کیے ہوئے اخلاقی اصولوں اور تہذیب اور ثقافت کے معیاروں کو قبول کرتے ہیں، ان کے ضابطوں اور طریقوں کو عدالت میں اور حکومت وغیرہ میں اس طرح مانتے ہیں کہ گویا یہی شریعت ہے جس کی پیروی انہیں کرنی چاہیے۔ یہ ویسا ہی شرک ہے جیسے غیر اللہ سے دعائیں مانگنا اور سجدے کرنا۔ اللہ کے مقابلے میں یہ ایسی سخت جسارت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ نامقرر کر دیا ہوتا کہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا تو ہر اس شخص پر عذاب نازل کر دیا جاتا جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو چھوڑ کر خود اپنا دین جاری کرتا ہے، اور ان سب لوگوں کو بھی تباہ کر دیا جاتا جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کا دین قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 24 اور 25 کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے قرآن بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سخت ملامت کی ہے کہ انہیں ہمارے سچے نبی پر تہمت لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ توحید اور رسالت میں ان کی مشیت ختم ہوتی ہے، ان کے مفادات مجروح ہوتے ہیں، اس لیے یہ مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے سچے نبی پر الزام لگا کر اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، توبہ کرو، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے کیے پر نادم ہو، جو برائی وہ کر رہا ہے اس سے باز آ جائے اور وہ برائی آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور جو برائی وہ کرتا رہا اس کی تلافی کی کوشش کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی برائی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے۔ اگر کسی دوسری غرض کے لیے برائی کو چھوڑتا ہے تو یہ سرے سے توبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے۔
اور ان پر نگاہ رکھتا ہے، وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میਂہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہیں جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے۔ بہت سے گناہ سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہاں ولی سے مراد وہ ہستی ہے جو اپنی پیدا کرتی ساری مخلوقات کے معاملات کی متولی ہے، جس نے بندوں کی حاجات اور ضروریات پوری کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ صبر کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور اچھے اور برے حالات میں بندگی کے رویے پر ثابت قدم رہے۔ شکر کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جسے تقدیر الہی خواہ کتنا ہی اونچا اٹھا لے، وہ اسے اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہی سمجھتا رہے۔ آیت نمبر 36۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا اس میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ساتھ میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کسی کو ملا ہے وہ چند روز کے لیے ہے۔ وہ تھوڑی مدت اس کو استعمال کرتا ہے، پھر اس کو چھوڑ کر خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مال و دولت چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، کسی کے پاس ہو، خود اپنے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ جب اس مال و دولت کی حقیقت یہ ہے تو پھر اس کے لیے اپنی آخرت خراب کرنا، اخروی گھر کے لیے فکر نہ کرنا بہت ہی خسارے کا سودا ہے۔ فرمایا اللہ کے پاس جو ہے وہ اچھا اور پائیدار ہے، آخرت کے لیے جو نیکیاں کرو گے ان کا اجر بے حساب ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اخروی زندگی میں جنت اس کو ملے گی جس میں یہ صفات ہوں گی۔ نمبر 1 کہ ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پر توکل ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ توکل کے معنی ہے کہ آدمی کو اللہ کی رہنمائی پر کامل یقین ہو اور وہ سمجھے کہ حقیقت کا جو علم، اخلاص کے جو اصول، حرام و حلال کی جو حدود، زندگی بسر کرنے کے جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں وہی برحق ہیں، اور انسان کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اس کی پیروی کرے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں جو بڑے بڑے جرائم سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا اس کے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑے گناہوں کی فہرست قرآن و حدیث میں دی گئی ہے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے، اور چھوٹا گناہ وہ ہے جو بے جانے بوجھے بشری کمزوری کی بنا پر ہو جائے۔ نمبر 3 پہ ہے کہ اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں، یعنی کسیلے نہیں ہوتے، نرم خو ہوتے ہیں، کسی پر غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں۔ نمبر 4 پر بتایا کہ اپنے رب کا حکم قبول کرتے ہیں، جس کام کے لیے بھی اللہ بلاتا ہے اس کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور جس چیز کے لیے بھی اللہ دعوت دیتا ہے اسے قبول کرتے ہیں۔ نمبر 5 وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے کہ اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ اجتماعی کام مشورے سے کرنے کو یہاں اہل ایمان کی بہترین صفات میں شامل کیا گیا۔ اور نمبر 7 پہ ہے جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، یعنی سارا اپنی ذات پر ہی نہیں خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 8 پر جب ان پر ظلم ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، یہ بھی اہل ایمان کی بہترین صفات میں سے ہے۔ ظالموں اور جباروں کے لیے وہ نرم چارہ نہیں ہوتے۔
ان کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ غالب ہوں تو مغلوب کو معاف کر دیں، جب کمزور اور زبردست آدمی سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی سے کام لیں، لیکن جب طاقتور اور اپنی طاقت کے زوم میں ان پر دست درازی کرے تو ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اس کے دانت کھٹے کر دیں۔ مومن کبھی ظالم سے نہیں ڈرتا اور کسی متکبر کے سامنے نہیں جھکتا۔ بدلہ لینے کی جائز حد یہ ہے کہ جتنی برائی کسی کے ساتھ کی گئی ہو اتنی ہی برائی وہ اس کے ساتھ کرے، اس سے زیادہ اس کے لیے جائز نہیں۔ زیادتی کا بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے مگر معاف کر دینا اصلاح کا موجب ہے۔ معاف کرنے کے لیے بندہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اجر میرے ذمہ ہے۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْهُ الْعَذَابَ وَيَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے، اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کی نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل ضیاءکاری وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جا بنا نہیں ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بلا شرکت غیر ساری کائنات کا بادشاہ ہونے کا ثبوت دیا گیا۔ کوئی انسان خواہ لوگ اس کو کتنا ہی اللہ کا مقرب اور روحانی پیشوا سمجھ بیٹھے ہوں، وہ کسی کو اولاد دلوانا تو درکنار خود اپنی خواہش کے مطابق اپنی اولاد بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نے بانجھ کر دیا، کسی دوا، کسی علاج، کسی تعویذ سے وہ اولاد والا نہیں بن سکتا، اور جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں وہ کسی طرح بھی بیٹا حاصل نہیں کر سکا، اور جسے بیٹے دیے وہ بیٹی پیدا نہ کر سکا۔ اس سلسلے میں انسان قطعاً بے بس ہے۔ وہ یہ بھی معلوم نہیں کر سکتا کہ ماں کے رحم میں جو بچہ ہے وہ کیا چیز ہے، نارمل ہے یا بیمار ہے، کن صلاحیتوں کا مالک ہے۔ یہ سب دیکھ کر بھی اگر کوئی اللہ کے اختیارات و صفات میں شرک کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی بے بصیرتی ہے، اور اس کا خمیازہ وہ قیامت کو بھگتے گا۔ آیت نمبر 51 سے 53 ان آیات میں کفار کے بعض شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا گیا، نیز ان میں رسالت محمدیہ پر دلیل بھی ملتی ہے۔ مخالفین یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں تو ہم سے رو در رو ہو کر بات کیوں نہیں کرتا؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ کسی انسان کا یہ درجہ اور مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے بالمشافہ بات کرے۔ وہ بات کرتا ہے تو وحی کے ذریعے سے یا پردے کی آڑ میں یا فرشتہ بھیج کر، جو اس کے حکم سے وحی کرتا ہے۔ فرمایا انہ علی حکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ نہ اس کو کسی سے کلام کی ضرورت ہے اور نہ کوئی یہ درجہ مقدر رکھتا ہے کہ اس سے ہم کلام ہو سکے، لیکن اس عظمت اور رفت کے ساتھ وہ حکیم، عادل اور رحیم بھی ہے۔ اس وجہ سے وہ خلق کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے اپنے بندوں میں سے منتخب بندوں کو اپنے کلام اور خطاب سے بھی نوازتا ہے۔ مگر اسی طریقے سے جو اوپر مذکور ہے، اب جو لوگ اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں وہ نہ تو خدا کی عظمت سے آگاہ ہیں اور نہ ہی اپنی بے حقیقی سے۔
چنانچہ یہ قرآن جو اس وحی کا نتیجہ ہے، اس کی حکمت اور رحمت کا فیضان ہے جو اس نے اپنے ایک بندے پر نازل کیا جو کتاب و ایمان سے ناآشنا تھا، لیکن اس وحی کے نور سے اللہ نے اس کے سینے کو اس طرح جگمگا دیا کہ وہ تمام خلق کے اندر ایک چلتا پھرتا منارہ نور بن گیا۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس نور سے راہ یاب کرتا ہے، یعنی وحی انہی لوگوں پر کی جاتی ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ اسی طرح وحی کے نور سے وہی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں جو اپنے اندر استعداد اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہی اللہ کی مشیت ہے۔ گویا اس میں مخالفین کو جواب دے دیا گیا کہ اللہ کے کلام اور خطاب کا اہل کون ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے دی گئی کہ کیوں ہر شخص اس نور سے بہرمند نہیں ہے۔ پھر آپ کی زندگی تمام لوگوں کے سامنے تھی۔ آپ 40 سال تک وحی اور ایمان سے ناواقف تھے، لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے تھے، لیکن پھر یکایک آپ کی زبان سے قرآن جیسا عظیم کلام جاری ہو گیا۔ یہ آپ کی نبوت کی واضح دلیل تھی۔ سورہ الزخرف مکی صورت ہے، 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں اس میں۔ یہ پچھلی صورتوں کا مثنیٰ ہے، توحید، عقیدہ، رسالت پر بات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَکِیمٌ۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ کلام کا آغاز کتاب کی قسم کھا کر کیا گیا ہے۔ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنا لیا، اس کے مصنف ہم ہیں، ہم نے نازل کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک روشن اور واضح کتاب ہے، اس کے مضامین کھول کھول کر بیان کر دیے گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں جو تمہاری سمجھ میں نہ آ سکے، پھر تمہاری اپنی زبان میں ہے، عربی کو تم خوب سمجھتے ہو۔ بڑی اعلیٰ مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ ام الکتاب سے مراد وہ کتاب جس سے تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں ماخوذ ہیں۔ سورۃ البروج میں اس کو لوح محفوظ کہا گیا، یعنی ایسی لوح جس کا لکھا مٹ نہیں سکتا اور جو ہر قسم کے در اندازی سے محفوظ ہے۔ آیت نمبر 5 سے 8۔ فرمایا قرآن پاک کے اولین مخاطب عرب جہالت اور اوہام میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت کے لیے اپنا بہترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، اعلی مرتبہ کتاب نازل کی تاکہ ان کو جہالت کی اندھیروں سے نکالے۔ نادان، خود غرض اور مفاد پرست لوگ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، رسول اللہ کے خلاف شرارتیں کرنے لگے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس نالائکی کی وجہ سے کیا ہم درس نصیحت روک دیں؟ فرمایا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لوگوں نے جہالت کا ثبوت دیا، ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا، ان چند لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے ہم نے اپنا درس نصیحت نہیں روکا، اصلاح اور ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، اور جو لوگ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں رسولوں کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آئے ان پر اللہ کا قہر ٹوٹ پڑا اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے، تو ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اسی میں تمہارے خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پالو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اسی کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، وہی جس نے یہ تمہارے جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ فرمایا یہ اتنی نعمتیں تمہیں اس لیے دی ہیں کہ تم اپنے مالک حقیقی کو پہچانو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ یہ سب نعمتیں اسی نے پیدا کی ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اسی کا شکر بجا لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ 2 آیات پڑھتے،
سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ آیت نمبر 15 سے 19۔ ان آیات میں مشرکین عرب کی جہالت کو بے نقاب کیا گیا۔ وہ یہ جانتے اور مانتے تھے کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ نے پیدا کیا، اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے بت انہوں نے عورتوں کی شکل کے بنا رکھے تھے، یہی ان کی وہ دیویاں تھیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ اس کے پیدا کیے ہوئے بندوں کو اس کی صفات اور اس کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ اس پر فرمایا، تم نے اللہ کے لیے وہ اولاد تجویز کیا جسے تم اپنے لیے ننگ و عار سمجھتے ہو۔ گھر میں بیٹی کے پیدائش کی خبر سن کر تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے، تم غم کے گھونٹ پینے لگتے ہو اور بعض اوقات بچی کو زندہ دفن کر دیتے ہو۔ اپنے بیٹے جن پر تم فخر محسوس کرتے ہو ان کو اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہو۔ آیت نمبر 18 سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے زیور پہننا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے لیے ایک فطری چیز قرار دیا ہے۔ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا، یہ دونوں چیزیں لباس میں استعمال کرنا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں پر حلال ہے۔ حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں دو عورتیں حاضر ہوئیں، وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کا حق ادا کرو، یعنی اس کی زکوٰۃ نکالو۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ سونے کے زیور پہننے میں مذائقہ نہیں بشرطے کہ ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ آیت نمبر 20 سے 21۔ گمراہ لوگوں کا شروع سے یہ استدلال رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں، یعنی دلیل مشرکین دیتے تھے کہ اللہ چاہتا ہے تو ہم فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ فرمایا، ہم نے ان کو کوئی کتاب نہیں دی جو ان کے پاس فرشتوں کی پوجا کرنے کی سند موجود ہو، یہ خود ہی اپنے پاس سے باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا، کیا تم اسی ڈگر پہ چلے جاؤ گے، خواہ اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ میں تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آیت نمبر 26 سے 28۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے توحید پیش کی اور بتوں کی مذمت کی اور کہا کہ میں ان کی پوجا کیوں کروں؟ انہوں نے مجھے پیدا نہیں کیا، نہ کسی معاملے میں میری رہنمائی کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ میں صرف ایک اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہوں کیونکہ اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے، تاکہ جب وہ راہ راست سے ہٹ جائیں تو اس کلمہ توحید کی طرف رجوع کریں اور یہ کلمہ ان کی رہنمائی کرے۔ عرب میں کفار مکہ کی مشیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور کعبہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے چلتی تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی اور بتوں کی مذمت کی تو وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ دادا کے دین کے خلاف دین پیش کر رہے ہیں۔ ان آیات میں ان کو ملامت کی گئی ہے کہ تمہارے باپ دادا تو توحید پرست تھے، انہوں نے تو اپنے باپ کا دین رد کر دیا تھا اور ان کے سامنے توحید پیش کی تھی۔ آیت نمبر 29 سے 30 میں فرمایا، جب مکہ والے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی پوجا کرنے لگے اور کعبہ کو بت خانہ بنا دیا تو اللہ نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر ان کے پاس آئے۔ جب رسول نے ان کے سامنے حق پیش کیا تو انہوں نے کہا، یہ تو جادو ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ کفار حضور کو جادو اس معنی میں کہتے تھے کہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعوت حق سن کر اثر لیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدمی پر جادو کر دیتا ہے کہ آدمی دیوانہ وار اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، پھر اس سے اپنی کوئی ہوش ہی نہیں رہتی، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 31۔ کفار کہتے تھے، اللہ مکہ اور طائف کے کسی رئیس آدمی کو رسول بناتا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی جائیداد نہیں ہی ہے، نہ یہ کسی قبیلے کے سردار ہیں، تو یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ نمبر 32 میں ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے رب کی تقسیم کرنا ان کا کام ہے؟ کیا یہ طے کریں گے ان کا کام ہے کہ کس کو رحمت سے نوازیں اور کس کو نہ نوازیں؟ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رحمت سے نوازا ہے، تمہارے رئیسوں کی دولتیں کیا، ساری دنیا کی دولت اس کے سامنے ہیج ہے۔ اگلی آیت 33 سے 35، اس میں ارشاد فرمایا یہ سونا، چاندی، پیسہ تمہاری نظر میں نعمت کی انتہا ہے اور انسان کی شرافت اور اس کے معزز ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ اتنی ہی حقیر چیز ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کفر کی طرف چل پڑیں گے تو ہم سب کافروں کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں اور دروازے سونے چاندی کے بنا دیتے۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، انسان کو بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس کو ہمیشگی کی نعمتیں دیتا ہے، مگر انسان اپنی نادانی کی وجہ سے عارضی نعمتوں کی طرف لپکتا ہے اور پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ نمبر 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کی کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے ساتھ تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بود ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ ان آیات میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے ذکر یعنی قرآن پاک کی تعلیمات سے گریز کرتا ہے تو اسے نیکی اور بدی کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ برے دوست اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی برائیوں کو اس کے سامنے بہت خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں اور برائی کی آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ آخرت میں جب بری دوستی کا انجام دیکھے گا تو خوب پچھتائے گا اور دوست کو برا بھلا کہے گا، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنے برے دوست کے ساتھ وہ بھی دوزخ میں ہوگا۔ یعنی دوزخ میں تمام شیاطین، جن و انس اور تابعین اور متبوعین کا عذاب میں اکٹھے شریک ہونا کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، کوئی کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 40 سے 43، فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی فکر نہ کریں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ آپ ان کو ہدایت دیں جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے پاس محبت سے دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تھے، آپ کے خلاف چھپ چھپ کر مشورے کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب ان لوگوں کی شامت اعمال آنے والی ہے، یہ ہماری سزا سے بچ نہیں سکتے۔ آپ کی موجودگی میں آپ کی نگاہوں کے سامنے سزا دیں گے یا آپ کے بعد، بہرحال ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے۔ آیت نمبر 44، اس میں ذکر یعنی قرآن، فرمایا اے نبی آپ کے لیے ہے اور آپ کی قوم کے لیے ہے۔ کسی شخص کے لیے اس سے بڑھ کر خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے چن لے، اور کسی قوم کے حق میں بھی اس سے بڑھ کر کسی خوش قسمتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں دوسری ساری قوموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں اپنا نبی پیدا کیا اور اس کی زبان میں اپنی کتاب نازل کرے اور اسے دنیا میں پیغام خداوندی کا حامل بنا کر اٹھائے۔ اگر اہل مکہ اس کی قدر نہیں کریں گے اور اپنی ضد پر قائم رہیں گے تو عنقریب ان سے سخت باز پرس کی جائے گی۔ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ مطلب یہ ہے کہ رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کو پڑھ کر دیکھ لو، کسی میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے جس کی عبادت کی جا سکے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ آیت نمبر 46 سے 52 میں یہاں پہ قصہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی اصلاح کے لیے اپنا نبی بھیجتا ہے، جس طرح تمہاری اصلاح کے لیے ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ قوم اپنی اصلاح نہ کرے، ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے، کفر کر دے، تو اس کا اسی طرح کا انجام ہوگا جس طرح فرعون کا ہوا۔ فرعون اور اس کی قوم کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ آئے
فرعون نے اپنی حکومت کے تکبر میں آ کر کفر کیا اور وہ غرق ہو گیا۔ اگر تم بھی ہمارے رسول کو نہیں مانتے اور انکار کر دیتے ہو تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا وہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا؟ یعنی اس کا کلام الجھا ہوا ہے اور اس کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں، مجھے تو اس کا مدعا سمجھ میں نہیں آتا۔ جس شخص کے دل پر کفر لگ چکے ہوں اسے حق بات آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون حضرت موسیٰ کی باتوں کو الجھا ہوا پاتا تھا اور اپنے ذوم میں اس چیز کو حضرت موسیٰ کی کمزوری گردان کر ان کو نیچا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا کر غرق کر دیا اور اس کے بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ آیت نمبر 57 وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچایا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی کہا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کا نزول ثانی ہے۔ اس کی خبر بکثرت احادیث میں آئی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت قریب ہے۔ آیت نمبر 67 میں فرمایا، قیامت کے دن صرف وہ ہستیاں باقی رہیں گی جو نیکی اور خدا ترسی کی بنیاد پر قائم ہوئی، دوسری تمام دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ آج جو لوگ گمراہی اور ظلم و ستم اور برے کام میں لگے ہوئے اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، قیامت کے روز ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک میں بار بار یہ مضمون بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص دنیا میں اچھی طرح سوچ لے کہ کن لوگوں کا ساتھ دینا مفید ہے اور کن لوگوں کا ساتھ دینا تباہ کن ہے۔ آیت نمبر 68 یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ہو اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے،
مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ مالک سے مراد جہنم کا دروغہ ہے۔ مجرمین دوزخ کے عذاب سے گھبرا کر دوزخ کے دروغہ سے فرمائیں گے کہ ہمیں موت دے دی جائے۔ دروغہ اللہ کی طرف سے جواب دے گا کہ ہم نے حقیقت حال تمہیں بتا دی تھی مگر تم نے پرواہ نہیں کی، آخرت پر ایمان نہیں لائے، اب اپنے اعمال کی سزا بھگتو۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان آیات میں اس طرف اشارہ ہے جو سرداران مکہ اپنی خفیہ مجلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کن اقدام اٹھانے کے لیے کر رہے تھے۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اب اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، اور وہی حکیم اور علیم ہے، بہت بالا برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ یعنی آسمان اور زمین کے خدا الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہی ہے، اور اس کی ہستی اس سے بدرجہ بلند و برتر ہے کہ کوئی خدائی میں اس کا شریک ہو۔ دنیا میں تم خواہ کسی کو اپنا حامی اور سرپرست بناتے پھرو، مگر مرنے کے بعد تمہارا سابقہ اسی ایک اللہ سے پڑھنا ہے اور اسی کی عدالت میں تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ آیت نمبر 86۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جن جن کو معبود بنا رکھا ہے وہ سب اللہ کے حضور سفارش کرنے والے نہیں ہیں۔ ان میں سے جو گمراہ اور بدراہ ہیں وہ خود وہاں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ البتہ وہ لوگ ضرور دوسروں کی شفاعت کرنے کے قابل ہیں جنہوں نے علم کے ساتھ نہ کہ بے جانے بوجھے حق کی شہادت دی تھی۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ان کی سخت باتوں اور مذاق پر نہ ان کے لیے بد دعا کرو اور نہ ان کے جواب میں کوئی سخت بات کرو، بس سلام کر کے ان سے الگ ہو جاؤ۔ سورہ الدخان مکی صورت ہے، 59 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں اس میں۔ یہ صورت بھی اسی دور میں نازل ہوئی جس میں سورہ زخرف اور اس سے پہلے کی چند صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ جب کفار مکہ کی مخالفت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ حضور کا خیال تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو خدا یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی اور سارے علاقے میں ایسا زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے تھے۔ آخرکار خاص سرداران قریش جن میں ابو سفیان کا نام بھی ہے رسول اللہ کے پاس آئے تھے، درخواست کی تھی کہ قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو سخت تنبیہ کی ہے کہ تمہاری غلطی ہے کہ تم قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھ رہے ہو۔ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ ہمارا کلام ہے، تم اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھ کے اس کی مخالفت کر رہے ہو، یہ تو تمہارے لیے رحمت ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے رسول اور کتاب کی مخالفت کر کے تم جیت جاؤ گے، حالانکہ ہم نے اپنے رسول کی بعثت اور کتاب کی تنزیل کا فیصلہ ایک خاص ساعت میں کیا ہے جس میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور ہمارے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ اس کے بعد قحط کے معاملے کو لیا گیا۔ یہ قحط حضور کی استدعا پر آیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح کفار کی اکڑی گردنیں ڈھیلی ہو جائیں گی اور نصیحت ان پر اثر کرے گی۔ قحط کے اثر سے بڑے بڑے ضدی دشمنان حق پکار اٹھیں گے کہ اے اللہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر ایک طرف پیارے نبی سے فرمایا کہ ان لوگوں نے
اس رسول سے منہ موڑ لیا جس کی ساری زندگی سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ سچا رسول ہے، تو اس قحط سے ان کی غفلت کیسے دور ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف کفار کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا کہ تم جھوٹ کہتے ہو کہ عذاب تم پر سے ٹال دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے۔ ہم عذاب ہٹا دیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ تم اپنے وعدے میں کتنے سچے ہو۔ تم بڑا عذاب مانگ رہے ہو، چھوٹے عذاب سے تمہارا دماغ درست نہیں ہوگا۔ آگے حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے کا ذکر ہے۔ فرعون اور آل فرعون کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں، قحط سے بھی مدد دی گئی، لیکن وہ اپنی ضد سے باز نہیں آئے، بالآخر وہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیے گئے۔ آخر میں آخرت پر دلائل ہیں اور منکرین کے انجام بد کا حال ہے، جبکہ متقیوں کے لیے انعامات کا تذکرہ۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن عربی زبان میں صاف اور سیدھے طریقے سے نازل کیا تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اگر لوگ نہیں سمجھنا چاہتے تو ایک وقت تک انتظار کریں، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر۔ یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اگر تم واقعی یقین رکھتے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب روشن کی قسم کھا کر فرمایا کہ اس کتاب کو نازل کرنے والے ہم ہیں۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس پر اس کتاب کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے مضامین اور اسلوب خود گواہ ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف نہیں کیا۔ فرمایا ہم نے غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ایک بڑی مبارک رات میں اس کتاب کو نازل کیا۔ مبارک رات سے مراد وہی رات ہے جس کو سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور یہ رمضان کی ایک رات ہے۔ اس مبارک رات کو نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ افراد، قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر وہی انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں۔ رب کی رحمت کا تقاضا تھا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول کو کتاب دے کر بھیجے، ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالے اور حق اور باطل کا فرق بتا دے۔ آیت نمبر 10 اور 11۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامات یکے بعد دیگرے ظاہر نہ ہو جائیں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابۃ الارض، فتنہ دجال، عیسیٰ بن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، زمین کا دھسنا مغرب میں، مشرق میں اور جزیرۃ العرب میں، اور عدن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کو علامات قیامت میں شمار کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ دھواں جب چھائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا اور کافر کی نس نس میں بھر جائے گا۔ آیت نمبر 12 سے 15۔ ان آیات کی تفسیر میں صحابہ اکرام کے زمانے سے اختلاف رہا ہے۔ ابن مسعود کے مطابق جب مکہ کے لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے اور رسول اللہ کی مخالفت بھی کرتے جا رہے تھے، تو حضور نے دعا کی کہ خدایا حضرت یوسف علیہ السلام کے قحط جیسا قحط سے میری مدد فرما۔ چنانچہ ایسا شدید کال پڑا کہ لوگ ہڈیاں، چمڑا اور مردار تک کھا گئے۔ آخر کار ابو سفیان نے آ کر رسول اللہ سے کہا، آپ تو صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی قوم بھوکوں مر رہی ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہی زمانہ تھا جب قریش کے لوگ کہنے لگے تھے کہ خدا ہم پر سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔
اور اسی واقعے کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 16، جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ابن عباس کے نزدیک بڑی پکڑ قیامت میں ہوگی، یعنی آخرت کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ آیت نمبر 17 سے 33، ان آیات میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ سنا کر سرداران مکہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اندھے بہرے ہو گئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ فرعون جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا اور سب سے بڑا سرکش تھا، خدا بن بیٹھا تھا، اس نے ہمارے رسول کی مخالفت کی تو اس کو غرق کر دیا۔ تم بھی اگر ایسی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہو گے تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کے اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی سری سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ کرو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز آ جاؤ۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھولا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقعہ بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہو۔ ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائی، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کفار کا دعویٰ تھا کہ ہمارا جینا مرنا اسی دنیا میں، اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، لہٰذا آخرت کی زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ اخروی زندگی کی تردید میں یہ دلیل دیتے تھے کہ اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو کہ دوبارہ زندگی ہوگی تو پھر ہمارے باپ دادا کو قبروں سے نکال کر لے آؤ۔ ان کی یہ دلیل سراسر غلط تھی۔ آخر ان کو یہ کس نے کہا تھا کہ مرنے والے زندہ ہو کر دوبارہ اسی دنیا میں آئیں گے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مسلمان نے یہ دعویٰ کب کیا تھا کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں؟ آیت نمبر 37 میں تبا کی قوم کا ذکر ہے۔ تبا قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ قوم تبا ملک سبا پر موجودہ یمن کی طرف حکمران تھی، اور عرب میں صدیوں تک ان کی عظمت کے افسانے مشہور رہے۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں یہ تو اس خوشحالی اور شان و شوکت کو نہیں پہنچ سکے جس تک قوم تبا، قوم سبا، فرعون اور دوسری قومیں پہنچی ہوئی تھیں۔ انہوں نے آخرت کا انکار کیا اور مجرم بن گئیں۔ انکار آخرت کا لازمی نتیجہ اخلاق کا زوال ہے۔ جو افراد اور قومیں آخرت کی منکر ہوئیں وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو کر عذاب سے دوچار ہوئیں۔ وہ قومیں جو طاقت، شان و شوکت اور عظمت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں، رسولوں کا اور آخرت کا انکار کر کے اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں۔ یہ جو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخرت کا انکار کر کے ہمارے عذاب سے کیسے بچ سکیں گے؟ آیت نمبر 40، ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 43، ان الشجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت گنہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور اگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔
یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہیں چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ امن کی جگہ سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں کسی قسم کا کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی غم پریشانی، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ یہاں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی خستہ حال نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ سندس و استبرق کا جو لفظ آیا ہے، اس میں سندس عربی زبان میں باریک ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، اور استبرق فارسی لفظ ہے، اور یہ دبیز ریشمی کپڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اطمینان سے طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جنتی چاہیں گے بے فکری کے ساتھ جنت کے خادموں کو اس کے لانے کا حکم دیں گے اور وہ حاضر کر دی جائے گی۔ دنیا میں کوئی شخص ہوٹل تو درکنار خود اپنے گھر میں اپنی چیز بھی اس اطمینان سے طلب نہیں کر سکتا جس طرح وہ جنت میں طلب کرے گا، کیونکہ یہاں کسی کے پاس بھی اتنے ذخیرے نہیں ہیں، اور جو چیز بھی آدمی استعمال کرتا ہے اس کی قیمت بہرحال اس کی جیب سے جاتی ہے۔ جنت میں مال اللہ کا ہوگا اور بندے کو اس کے استعمال کی کھلی اجازت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جہنم سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کو اپنے فضل کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ اس سے انسان کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا مقصود ہے کہ یہ کامیابی کسی شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ وہ بندوں کی کمزوریوں اور اس کے عمل کی خامیوں کو نظر انداز کر کے اس کی خدمات کو قبول فرما لے اور اسے انعام سے سرفراز فرمائے، ورنہ باریک بینی کے ساتھ حساب کرنے پر اگر وہ اتر آئے تو کس کی یہ ہمت ہے کہ اپنی قوت بازو سے جنت جیت لینے کا دعویٰ کر سکے۔ یہی بات جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، آپ نے فرمایا، عمل کرو اور اپنی حد استطاعت تک زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ جان لو کہ کسی شخص کو محض اس کا عمل ہی جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ کا عمل بھی؟ فرمایا، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں میں بھی محض اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہ پہنچ جاؤں، الا یہ کہ مجھے میرا رب اپنی رحمت سے ڈھانک لے۔ آخری آیت میں فرمایا، اب اگر یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے تو دیکھتے رہو کہ ان کی کس طرح شامت آتی ہے، اور یہ بھی منتظر ہے کہ دیکھیں تمہاری اس دعوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سورہ الجاثیہ مکی صورت ہے، 4 رکوعات اور 37 آیات ہیں۔ اس صورت کا مضمون بھی عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیۃ للمؤمنین۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آ جانے میں، اور وہ جو خدا نے آسمان سے رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس خدا کی طرف سے جو زبردست ہے، اس کے احکام نازل کر کے رہتے ہیں، اس لیے انسان کے اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ حکیم ہے، اس لیے انسان کو پورے اطمینان کے ساتھ اس کی ہدایات اور احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے احکام انسان کے لیے نفع بخش ہیں، نقصان دہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ آیت نمبر 3 سے 5 میں فرمایا، قرآن کی توحید کی دعوت پر کفار کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو صرف ایک خدا کے لیے کیسے چھوڑ دیں؟
ان آیات میں کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ جس حقیقت کو ماننے کے لیے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اس کی سچائی کے نشانات سے تو سارا عالم بھرا ہوا ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہارے اندر اور تمہارے باہر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو شہادت دے رہی ہیں کہ یہ ساری کائنات ایک خدا اور صرف ایک خدا کی تخلیق ہے، وہی اکیلا اس کا مالک، حاکم اور مدبر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہوں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب ان کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہیں آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان آیات میں فرمایا کہ ایک شخص اللہ کی آیات کو صاف اور کھلے دل سے سنتا ہے، نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرتا ہے۔ دوسرا شخص جو اللہ کی آیات سننے سے پہلے ہی انکار کا فیصلہ کر لیتا ہے اور سننے کے بعد بغیر غور و فکر کے انکار کرتا ہے۔ پہلا شخص جو نیک نیتی سے غور کرتا ہے اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ جب اس کو اطمینان حاصل ہوگا تو وہ ایمان لے آئے گا۔ دوسری قسم کے شخص سے یہ امید نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی انکار کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس حالت میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کے اندر 3 خرابیاں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جھوٹے ہیں، ان کو صداقت اپیل نہیں کرتی۔ دوسری یہ کہ وہ بدعمل ہوتے ہیں، اس لیے کسی ایسی تعلیم اور ہدایت کو مان لینا انہیں گوارا نہیں ہوتا جو ان پر اخلاقی پابندیاں عائد کرتی ہے۔ تیسری یہ کہ وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں کوئی کیا سکھائے گا، اس لیے جب اللہ کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ سنی ہی نہیں۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ یہ نشانیاں اس حقیقت کی طرف کھلم کھلا اشارہ کر رہی ہیں کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کائنات کی تمام اشیاء اور قوتوں کا خالق اور مالک ایک ہی اللہ ہے، جس نے ان سب کو اپنے قانون کے تابع بنایا ہے، اور وہی اللہ انسان کا رب ہے جس نے اپنی قدرت اور حکمت اور رحمت سے ان تمام اشیاء اور قوتوں کو انسان کی زندگی، اس کی معیشت، اس کی آسائش، اس کی ترقی اور اس کی تہذیب و تمدن کے لیے سازگار مددگار بنایا ہے۔ وہی تنہا اللہ ہے انسان کی عبودیت اور شکر گزاری اور نیاز مندی کا مستحق، نہ کہ کچھ دوسری ہستیاں جن کا نہ ان اشیاء اور قوتوں کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ ہے، نہ انہیں انسان کے لیے مسخر کرنے اور نافع بنانے میں کوئی دخل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب کی طرف ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ وہ یہ اندیشہ نہیں رکھتے کہ کبھی ہمارے اوپر بھی برے دن آ سکتے ہیں، کبھی ہماری گرفت ہو سکتی ہے، اور اس غفلت نے ان کو ظلم و ستم پر دلیر کر دیا۔ اس آیت میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا خدا بے خوف تمہارے ساتھ بےہودگی پر اتر آئے تو تم عفو و درگزر سے کام لو۔ اللہ خود ظالموں سے نمٹ لے گا اور مظلوموں کو ان کے صبر و تحمل کا اجر دے گا۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دی تھی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے،
اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو یقین لائیں۔ حکم سے مراد 3 چیزیں ہیں: ایک کتاب کا علم و فہم اور دین کی سمجھ، دوسرے کتاب کے منشا کے مطابق کام کرنے کی حکمت، تیسرے معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے چن لیا تھا کہ وہ کتاب اللہ کے حامل ہوں اور خدا پرستی کے علمبردار بن کر اٹھیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے۔ توحید کی دعوت اور بنی اسرائیل کے حالات سے متنبہ کرنے کے بعد اب یہاں سے آخرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ نیک آدمی کو اس کی نیکی کا بدلہ اور برے آدمی کو اس کی برائی کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ آخرت کے برحق ہونے کی اخلاقی دلیل ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہو، دونوں مر کر مٹی ہو جائیں، تو پھر اخلاق میں خیر و شر اور نیکی اور بدی کی تمیز بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایک آدمی جو نیکی کے راستے پہ چلا، دوسروں کے حقوق ادا کیے، اللہ کی رضا کے لیے حرام سے بچا اور صرف حلال پر اکتفا کیا، اس کو اس کا انعام ملنا چاہیے۔ اور ایک آدمی بدی کے راستے پہ چلتا رہا، دوسروں کے حقوق پر دست درازی کی، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اللہ ظالم نہیں ہے کہ دونوں کا انجام ایک ہی کر دے، یعنی دونوں مر کر مٹی ہو جائیں۔ آیت نمبر 23 میں جو فرمایا کہ اپنی خواہش کو معبود بنا کر رکھا، یعنی آدمی اپنی خواہش کا بندہ بن کر رہ جائے، جو دل میں آئے وہ کرے، چاہے اللہ نے اس کو حرام کیا ہو۔ جس کام کو دل نہ چاہے وہ نہ کرے، چاہے اللہ نے اس کو فرض کر دیا ہو۔ جب آدمی اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ جب بندہ اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے تو اللہ اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اس کا قانون ہے، جس راستے پہ کوئی چلنا چاہتا ہے اسی راستے پہ اس کو چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے اور وہی پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ ان کی اس بات کا کہ موت گردش ایام سے آپ ہی آپ آ جاتی ہے، اس پر فرمایا گیا تھا کہ نہ تمہیں زندگی اتفاقاً ملی ہے، نہ تمہاری موت خود بخود واقع ہو جاتی ہے۔ ایک خدا ہے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے اور وہی اسے سلب کرتا ہے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے، پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی سری کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں۔
وہاں میدان حشر کا ایسا ہال اور عدالت الہی کا ایسا روپ طاری ہوگا کہ بڑے بڑے ہیکر لوگوں کی اکڑ بھی ختم ہو جائے گی اور عاجزی کے ساتھ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کی ایک ایک بات اور اس کی حرکات اور سکنات میں سے ایک ایک چیز، اس کی نیتوں، اس کے ارادوں، خواہشات اور خیالات میں سے ہر چھپی سے چھپی شے کو بھی لکھوا رہے ہیں، اور کس طرح ہر وہ آدمی، ہر گروہ اور ہر قوم کا پورا کارنامہ حیات بے کم و کاست اس کے سامنے لا کے رکھ دیں گے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھلا گئے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور سارے جہانوں والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ اس وقت ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے دنیا میں اپنی کامیابی کا معیار سمجھ رکھا تھا اور اس کامیابی کے لیے دنیا میں وہ جو کچھ پاپڑ بیلتے رہے، ایسے سب اعمال کے نتائج صرف ان کے سامنے ہی نہیں آئیں گے بلکہ ان کے گلے میں پڑیں گے۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے غیر جواب دہ سمجھ رکھا تھا، وہ ایک ان کی بنیادی غلطی تھی جس کی وجہ سے ان کا پورا کارنامہ حیات غلط ہو کر رہ گیا۔ اور دنیا میں انہوں نے جو اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حساب کتاب کے وقت انہیں بھلا دیا جائے گا، بلکہ حساب کتاب یا سزا کے فیصلے اور جہنم میں پھینک دیے جانے کے بعد انہیں وہیں پڑا رہنے دیا جائے گا۔ وہ خواہ چیخیں پکار کرتے رہیں، فریاد کریں، ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور جو حال بھی ان پر گزرے گا ان کی خبر تک نہیں لی جائے گی۔ تکبر اور غرور ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی مل کر رہتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ہر شخص دنیا میں مشاہدہ کر لیتا ہے، اور آخرت میں تو متکبرین کا یہ انجام ہوگا کہ کوئی ایسا متکبر نہیں ہوگا جسے جہنم میں ذلیل اور رسوا کر کے داخل نہ کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت پروردگار کی ازار ہے اور بزرگی اس کی چادر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی اسے مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے ضرور عذاب دوں گا۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبریائی میری چادر اور عظمت میرا ازار بند ہے، لہٰذا جو شخص ان دونوں میں سے کسی چیز کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا۔ گویا کبریائی اور تکبر ایسی صفت ہے جو صرف اللہ اکیلے کو سزاوار ہے، اور ایک مومن کبھی متکبر نہیں ہو سکتا۔ تکبر اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں جو کسی ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھنا، اللہ اپنی کبریائی کی پہچان عطا فرما، اللہ ہمیں اپنا ایمان، پہچان، فرقان، برہان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔